اصل فضیلت عشرے کے روزے کی ہے، لیکن چونکہ یہود رکھتے تھے عشرے کا روزہ، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کے اختصاص کو قائم کرنے کے لیے کہ اس امت میں بھی روزہ عشرے کا اسی طریقے سے فضیلت کا ہے جیسے پہلے تھا، لیکن چونکہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، امت مسلمہ کے لیے 2 دن کا روزہ ہو گیا۔ یہ روزہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے، یہ روزہ کوئی واجب روزہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور روز کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی مستحب ہوتی ہیں، لیکن یہ سال میں ایک دفعہ ایک دن ایسا آتا ہے تو ان مستحبات کے مقابلے میں یہ زیادہ فضیلت والا مستحب ہے۔ اس دن روزہ رکھا جائے، اس دن زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ یوم عاشورہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہی نہیں بلکہ پورے شہدائے کربلا جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی، ان کی یاد میں اور ان کی تاریخ کو غم کی شکل میں منانے سے بہتر یہ ہے کہ جتنے لوگ قرآن مجید پڑھ سکتے ہو قرآن مجید پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، نماز پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ اور کیسے دعائے مغفرت کریں گے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ کسی دن کو منانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ یہ دن منایا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب 12 ربیع الاول منانا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، 10 محرم کو منایا نہیں جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو دنیا سے جا چکے تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ایصال ثواب کرو۔ اور پھر یہ کہ اب سے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس سال کا نہیں ہے، گزشتہ سال کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنے محرم گزر گئے ہوں گے؟ 1400 محرم گزر گئے۔ اب ان 1400 محرم کے گزرنے کے بعد بھی وہی یاد تازہ کی جائے گی۔ سوگ منانے کے لیے محدود متعین دن مقرر کیے گئے، 3 دن، بہت سے بہت 3 دن کا سوگ۔ اور اب نیا سال آئے گا، آئندہ سال، اس کے بعد پھر دوسرا سال آئے گا، پھر تیسرا سال آئے گا، سال گزرتے جائیں گے۔ کیا وہ غم تازہ کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر کے بھیجا ہے وہ بالکل صاف شفاف بے غبار شریعت ہے، اور وہ ایسی شریعت ہے کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، جس میں کوئی التباس نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بالکل صاف ستھری شریعت ہے۔ کوئی ایسا کام اس میں نہ کیا جائے کہ جو اسلام سے اور شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کے ہو۔ اگر ہم کو اپنی آخرت منانی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو 1 دن کا روزہ نہیں بلکہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا ملا لیا جائے، 1 دن 2 دن کا روزہ ہے۔ اس کی فضیلت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کے جلسے کے آغاز کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے
میری درخواست ہے قاری عثمان صاحب موجود ہیں اور چند آیتیں قرآن مجید کی پڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ مدرسہ دارالمبلغین کے ایک طالب علم نے جس کا نام ابو القاسم ہے اور یہ ہمارے بہت خاص دوست قاری وسیم صاحب کے صاحبزادے جناب نبیل صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، یعنی قاری وسیم صاحب کے پوتے۔ انہوں نے خواہش کی تھی کچھ بیان کرنے کی، تو تھوڑی دیر یہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر حضرت مولانا کا بیان ہوگا۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ استعینہ واستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أهله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نواله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، محرم میں لکھنؤ میں جو کچھ تماشا اور ایک طرح کا سنیما جو کریٹ کیا جاتا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور جو حضرات یہ کام کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عجیب عجیب تماشے، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فتنہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے۔ قرآن میں اللہ کا جواب دیتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سن لو بے شک وہی جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں وہ پھیلانے والے ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہو کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی کہ جیسا ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، زبیر ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے، سعد ایمان لائے، سعید ایمان لائے، عبد الرحمن ایمان لائے، ابو عبیدہ ایمان لائے، معاویہ ایمان لائے، حمزہ ایمان لائے، خالد ایمان لائے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کو سب سے پہلا تبرہ بکا ان منافقوں نے، جو لکھنؤ میں تماشا کرتے ہیں انہوں نے پہلا تبرہ منافقوں نے صحابہ اکرام پر بکا۔ اللہ کو کتنا برا لگا، اللہ کے محبوب کے محبوبین پر جو انگلیاں اٹھایا اور سوال کرے اللہ کو برا نہیں لگے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، سن لو، ان تصدیق کے لیے استعمال کیا تھا، اس کے معنی بے شک، انہم بے شک وہ، اس کے بعد ایک اور ہم لایا تاکید پیدا کرنے کے لیے، الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک وہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن اس بات کا بھی علم نہیں ان کو، یہ بے وقوفی جو پھیلا رہے ہیں، فتنہ فساد پھیلا، ان کی اس بات کا علم نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سڑک پر کھڑے ہو کے ناچنے لگے، بیچ سڑک پر کتے کی آواز میں بھونکنے لگے، خنزیر کی آوازیں نکالنے لگے، تو کیا کہیں گے؟ عقل مند ہے، بہت بڑا پاگل ہے۔ وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ پاگل سمجھتا ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، سب سے اچھے ہم ہی ہیں، جو ہم تماشا کر رہے ہیں بس ہمارے آگے کچھ ہے ہی نہیں کوئی، جو ہم کر رہے ہیں سب سے اچھے ہم ہی ہیں۔ اور پاگل کو اگر تھوڑا لحاظ سے، تھوڑا عزت کے ساتھ کہیں تو کیا کہیں گے؟ بدعقل، غیر عاقل، اس کی عقل نہیں ہے، غیر عاقل۔ اور جو حضرات عربی زبان جانتے ہیں وہ اس قاعدے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے، یہ غیر عاقل ہیں، ان کی پوری جماعت، اس کی جمع غیر عاقل کی جمع۔ عربی کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا قاعدہ، جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ تم زنانے ہو، ہجڑے ہو،
ثابت کر دیا ہم نے کتاب سے، قاعدے سے ثابت کر دیا کہ تم زنانے ہو، جو کچھ تماشا کرتے ہو تمہیں اس بات کا علم نہیں، کیا کر رہے ہو، سمجھتے ہو بڑا اچھا کر رہے ہیں، اللہ کو برا لگا قرآن میں، تمہیں صحابہ کرام کو جو کچھ کہا اللہ جواب دیتا قرآن میں، کیا کہتا ہے، الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ سن لو وہ خود بے وقوف ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں۔ اس کے بعد جب کہا جاتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، ہم آپ میں سے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھرو گھنٹالوں کی طرف جاتے ہیں، تب کیا کہتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی سورہ منافقون کی پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے اذا جاءك المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اگر آئیں آپ کے پاس منافق، یا رحمت للعالمین، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس منافق آئیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، واللہ یعلم انک رسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہا کہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں۔ انہی منافقوں سے جب کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، انہی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم، یعنی صحابہ کرام سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، تو ہدایت پر ہیں۔ اور اگر ذرا سا ٹال موٹول ہوا اور ایمان ڈگمگایا تو ہدایت پر نہیں ہے۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ بھول جاتا ہے، اور حضور کو نبوت نہیں کسی اور کو ملنی چاہیے تھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے طرح ایمان لائے، صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے، تو ہدایت پر ہیں، اور یہ صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سن لو کان کھول کر، اگر اللہ کے محبوب کے محبوبین پر انگلیاں اٹھاؤ گے تو تم جنت بھی جانے لائق نہیں، ہرگز نہیں جا سکتے، جو کچھ کر لو۔ جو مدح صحابہ لکھنؤ میں ہوتا ہے اس کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے دیکھو جلسے ہوتے ہیں داروں لغین میں، جو کوئی آتا ہے وہ مدح صحابہ کرتا ہے، جو کوئی آتا ہے مدح صحابہ کرتا ہے، جو آتا ہے وہ صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور کوئی موضوع نہیں۔ سن لیں وہ کان کھول کر کہ ان کی اماں نے بھی پانی پیا تھا، انہوں نے بھی پانی پیا، ان کی نانی نے بھی پانی پیا، ان کی پھپھی نے بھی پیا، خالہ نے بھی پیا، مامی نے بھی پیا، ماموں نے بھی پیا، کھانا بھی کھاتے ہیں، ان جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے بنا وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہم بغیر مدح صحابہ کے زندہ نہیں رہ سکتے، ہم بغیر مدح صحابہ کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ جب صحابہ کرام کا ذکر ہوگا تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جب جنگ بدر جب ہو گئی، اس کے بعد جو کافروں کو پکڑا گیا تو حضور نے مشورہ مانگا صحابہ کرام سے ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے اس پہ مشورہ دیا حضور کو کہ جو جس کا رشتہ دار ہے کافر وہ خود اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے، تاکہ دل میں کفر کے لیے نرمی نہ آ سکے، یہ لحاظ نہ کرے چچا ہے بابا ہے قتل کر دو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑنا جائز تھا، اللہ کا حکم پہلے قرآن میں آ چکا تھا، فدیہ لے کے چھوڑنا جائز ہے۔ تو حضور نے حضرت عمر کی بات مانی، قرآن میں آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر پہلے اللہ نہ بتاتا کہ فدیہ لے کے چھوڑنا جائز ہے تو سب پہ عذاب آتا۔ فاروق اعظم نے مشورہ دیا حضور کو، اس پہ اللہ کہہ رہا ہے، جو فاروق اعظم نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا سر قلب کر لیا جائے، سر کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن پہلے اللہ کہہ چکا تھا فدیہ لے کے چھوڑنا جائز ہے، تو اسی پہ اللہ نے قرآن نازل کری۔ اور تم صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ہم معاویہ پہ انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے،
ان کو پتہ نہیں ہے جتنے رشتے حضرت معاویہ کے ہیں حضور سے، ان کے اتنے ہیں؟ کیا رشتہ حضور سے ان کا؟ قربت کا رشتہ ہے حضرت معاویہ کا، 9 سے زیادہ رشتے ہیں، لیکن 9 جو ہیں وہ بہت قربت والے ہیں، اس میں سے 2-3 ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے عظمت والا رشتہ جو ہے، سب سے بڑا رشتہ، وہ کیا؟ خال المؤمنین ہے، حضور کے برادر نسبتی ہیں، حضور کی زوجہ کے بھائی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن حضور کی زوجیت میں، یہ سوال اٹھاتے ہیں ان پر۔ دوسرا رشتہ حضرت معاویہ کی بیوی اور حضور کی بیوی، دونوں بہنیں۔ حضرت معاویہ حضور کے ہم زلف ہیں۔ تیسرا رشتہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین میں اور حضرت معاویہ میں بہت اختلافات تھے، حضرت علی میں حضرت معاویہ میں بہت اختلافات تھے۔ حضرت معاویہ کی سگی بھانجی لیلا بن ابی مرہ حضرت حسین کی بیوی ہیں، انہی کے بیٹے علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہیں۔ میدان کربلا جو شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، صرف 72 میں 2 کا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، باقی 70 کہاں گئے؟ ذکر کیوں نہیں ان کا؟ کہ ان کا ذکر ہوگا سارے راز پردہ فاش ہو جائے گا، راز پردہ اڑ جائے گا، ان کے جتنا مشن ہے وہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ میدان کربلا میں حضرت علی کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت عباس، حضرت حسین، اس کے علاوہ کسی جانتے نہیں، ذکر ہی نہیں کریں گے، باقی 7 کا ذکر تو کرو۔ حضرت علی کے میدان کربلا میں 9 بیٹے شہید۔ پہلے محمد الاوسط ابن علی، ابھی کہا تھا کہ حضرت فاطمہ کی تو بیٹے نہیں، تو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ اگر آپ میری انتقال کے بعد اگر کسی سے نکاح کی خواہش کریں تو میں آپ کو رشتہ دے دیتی ہوں۔ بتا کون؟ کہا میری بہن زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو ان کا رشتہ دیتی ہوں، میرے انتقال کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیے گا، وہ میری اولادوں کو اسی طرح محبت کریں گی جس طرح میں اپنی اولادوں سے محبت کرتی تھی۔ لہذا حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے انہی سے نکاح کیا، انہی کے بیٹے محمد الاوسط ابن علی۔ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ ان کا ذکر کریں گے تو پوچھا جائے گا ان کی والدہ کون، والدہ کا نام آئے گا تو حضرت فاطمہ 4 بہنیں ثابت ہو جائیں گی، 4 بہنیں ثابت ہو گئیں تو پوچھا جائے گا باقی 2 کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان ثابت ہو جائیں گے، حضرت عثمان کی محبت حضور سے ثابت ہو جائے گی، وہ سارا مشن ان کا دم بیکار ہو جائے گا، کوئی بچا نہیں کرے کیا؟ آپ نہت پہ کھڑے ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت علی کے دوسرے بیٹے، نام پر غور کریے گا، ابو بکر ابن علی، تیسرے عمر ابن علی، چوتھے عثمان ابن علی، 5ویں عبداللہ ابن علی، 6 عبید اللہ ابن علی، 7ویں جعفر ابن علی، 8ویں عباس ابن علی، اور 9ویں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جلسے اتنے بابرکت جلسے ہیں، اور جنہوں نے جلسوں کو قائم کرا حضرت امام اہل سنت محمد الشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سن کے ایسا بخار چڑھتا ہے، ان کو ایسا بخار چڑھتا ہے کہ ڈولو اور پیراسیٹامول کام نہیں آتی۔ ڈاکٹر ایڈمٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے، یہ بخار ٹھیک نہیں ہوگا میاں، مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، یہ بخار ٹھیک نہیں ہو پائے گا جو امام اہل سنت کا نام سن کے تم کو چڑھتا ہے۔ اور ان کے پوتے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دورے پڑ جاتے ہیں، ایسے پھڑکتے ہیں نام سن کے ان کا، تڑپتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی کمر توڑی 51 سال تک، لکھنؤ میں توڑی، ہندوستان کے باہر عراق میں جا کے توڑی، انگلینڈ میں جا کے توڑی۔ اور میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت اچھا بیان کر رہا تھا بچہ یہ، اور یہ ابتدائی درجے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور جو بالکل نیچے کے درجے ہوتے ہیں ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، یہ رٹی ہوئی تقریر نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنا کچھ پڑھا کر کے، کچھ سوچ کر کے، مطالعہ کر کے، اپنی معلومات فراہم کر کے آپ کے سامنے تقریر کی ہے۔ ہم ان کو بہت سراہتے ہیں
اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ ایک بہت تاریخی معتبر اسٹیج کے اوپر انہوں نے آپ کے سامنے اپنی جیسی کیسی بات رکھی، بہت اچھی بات رکھی۔ میں نے ان کو روک دیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ جناب خلیل صاحب سے میری درخواست ہے، عرف شبو آپ کے سامنے کلام پیش کریں۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر۔ حضرات گرامی، کل تو انشاءاللہ پورا موقع ہوگا۔ آج شہید راہ خدا پہ آنسو بہا کے جو غم منا رہے ہیں، شہید راہ خدا پہ آنسو بہا کے جو غم منا رہے ہیں، انہیں بتا دو وہ اب بھی زندہ، انہیں بتا دو وہ اب بھی زندہ ہے، غیب سے رزق پا رہے ہیں، شہید راہ خدا پہ آنسو بہا کے جو غم منا رہے ہیں۔ یہ بات کہہ دو ہر ایک بشر سے، علی لگائیں گے ان کو درے، یہ بات کہہ دو ہر ایک بشر سے، علی لگائیں گے ان کے درے، جناب ابوبکر اور عمر سے جو ان کا رتبہ بڑھا رہے ہیں، شہید راہ خدا پہ آنسو بہا کے جو غم منا رہے ہیں۔ وہ شعر سماعت کریں۔ کریں نمازوں سے یہ بغاوت، نہ جانے کیسی ہے یہ عقیدت، کریں نمازوں سے یہ بغاوت، نہ جانے کیسی ہے یہ عقیدت، پڑی ہے ویران مسجدیں اور پڑی ہے ویران مسجدیں، اور امام باڑے سجا رہے ہیں۔ اور آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں حضرات۔ جو امی عائشہ سے کریں گے نفرت، پڑے گی ان پر خدا کی لعنت، وہ بیٹے پائیں گے کیسے جنت، وہ بیٹے پائیں گے کیسے جنت، جو ماں کی عظمت بھلا رہے ہیں، شہید راہ جو کر رہے ہیں تبر بازی، پڑے گی پھٹکار ان پر اب کی، جو کر رہے ہیں تبر بازی، پڑے گی پھٹکار ان پر اب کی، تقیہ کرنا ہے کام ان کا، تقیہ کرنا ہے کام ان کا، جو آج کل تل ملا رہے ہیں، شہید راہ خدا پہ آنسو بہا کے جو غم منا رہے ہیں۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں اور انہی کی تقریر کا اعلان ہوا تھا، اور انشاءاللہ انہی کا بیان ہوگا۔ بڑی صعوبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ ایک دور دراز کا سفر طے کر کے، پورے دن کا سفر انہوں نے طے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے ہم بے حد مشکور اور ممنون ہیں۔
اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام جلسے میں آنے والوں کی طرف سے، نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے فرزند، لائق فرزند، جانشین فرزند، ان کے کاموں کو، ان کے طریقوں کو سنبھالنے والے، آگے بڑھانے والے، ترقیات دینے والے. اور آپ جب بیان سنیں گے تو بہت کم فرق محسوس ہوتا ہے، وہی حضرت کا لب و لہجہ، وہی انداز بیان، وہی باتیں. اللہ تعالیٰ ان سے کام کی باتیں کہلوائے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے یہاں پر پورے شرح و صدر کے ساتھ بات کہنے کی اور ہم سامعین کو سننے کی. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم سے کہ تشریف لائیں اور اپنے فیوض سے ہم سامعین کو بافیض فرمائیں. حضرت مولانا سید اظہر مدنی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة، فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان
مستند اور باوقار عظیم نسبتوں کے تعلق رکھنے والے اس مبارک اجلاس میں شریک ہونے والے تمام ہمارے معزز بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کی جس آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کو ایک عظیم الشان سبق، جس کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، ہم سب کی رہنمائی اس عظیم سبق کی طرف کر رہی ہیں۔ آج کے اس بگڑے ہوئے حالات میں کہ جن حالات میں اسلام دشمن، مسلمان دشمن طاقتیں برسرے پیکار ہیں، ان حالات میں کہ دنیا یہ تاریخ پیش کرتی تھی کہ جو لوگ ایک عبادت خانے میں، ایک پلیٹ میں، ایک جگہ بیٹھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تھے، کہ اگر بیٹھ جائیں، عبادت خانوں میں شریک ہو جائیں تو ان کا دھرم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ آج ایک پلیٹ پر جمع ہو گئے، اسلام اور مسلمان دشمنی پر۔ ہمیں اور آپ کو ان کا مقابلہ کر کے ایک بہترین انسان، بہترین رسول اللہ کی امت بن کر کے دنیا کے سامنے دکھانا ہے اور ان کے چیلنج کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو رسول اللہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر کے آواز دیا، اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اور مکے اور مدینے کی گلیوں میں اس کا بگل بجایا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، جب تک تم لوگ اس سے وابستہ رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائی۔ وہ چیز کیا ہے؟ آج ساری طاقتیں مل کر کے اس کو ختم کرنے، اس کے اندر قطر بیعت کرنے، اس کے الفاظ کو مٹانے اور تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے
ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ اسی طریقے سے قائم ہے جس طریقے سے رسول اللہ پر اترا تھا اور رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ میرے عزیز دوستو، آپ اپنے کانوں کو کھول کر کے یہ سمجھیے کہ ہماری نجات اور بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ اگر اللہ اور اس کے نبی نے کسی کے اندر رکھا ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام ہے کیا؟ ہم نہیں سمجھتے، مسلمان اس کو نہیں سمجھتا، لیکن آپ یاد رکھیے اللہ کا کلام قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جس کے آیات اور حروف کے اندر، جس کی تعلیمات کے اندر ایسی طاقت اور قوت ہے کہ دنیا کی جو طاقت اس سے چمٹتی ہے اس کے دل کی دنیا کو بدل ڈالتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی پر قرآن اترا، وہ دین جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے، وہ دین مکہ اور مدینے کے لوگوں کے دلوں میں جو دین پھیلا ہے، اس دین کو پھیلنے کے اندر طاقت دینے والی اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ قرآن نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ کے حالات کیا ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے جہاں کھل کر کے اللہ کے نبی قرآن پڑھا سکے، سکھلا سکے۔ سب سے بنیادی جگہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کچھ لوگ جاتے، قرآن کریم کو سیکھتے اور سیکھ کر کے مکہ کے لوگوں کے گھروں میں جو اسلام قبول کر لیا کرتے تھے ان کو آیات سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے قرآن سیکھ کر کے اسلام کے وہ توپ نکلے ہیں بن کر کے جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ دو شاگرد حضرت خباب ابن الارت اور حضرت مصعب ابن عمیر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے پڑھ کر کے۔ کون ہے؟ حضرت خباب وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کفار مکہ نے ان کو جلتے اور تپتے پتھروں پر لٹا دیا، ان کے بدن کی چربی پگھل گئی جس سے پتھر کی جلن اور تپش ختم ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، لیکن حضرت خباب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسلام کے لیے جان دینا، یہ وہ پہاڑ اپنے اندر رکھتے تھے کہ اگر قیامت کی صبح تک زندہ ہوتے رہے اسلام کے نام پر جانوں کو قربان کر دینا ان کے لیے کھیل اور تماشا بن گیا تھا۔ حضرت خباب اڑے رہے اور قرآن کی آیات کو لے کر کے پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ جو رسول اللہ کے مراد بننے والے تھے، جو رسول اللہ کی دعاؤں کا ذریعہ تھے، اللہ نے جن کی دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا پہنچے، آپ ان کی بہن کو قرآن سکھلا رہے ہیں، ان کے بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے ہیں۔ وقت اور حالات بدلتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دندناتے ہوئے ننگی تلوار لیے نکل کھڑے ہوئے
کہ آج تو کھیل اور تماشا ختم کر دینا ہے الیاذ باللہ. بیچ میں کون ملے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج تو سب ختم کر دینا ہے. اچھا اس مقصد سے جا رہے ہو؟ ارے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، کیا ہو گیا گھر کے اندر؟ تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی خود اسلام لیا ہے. کون پڑھا رہا ہے ان کو قرآن؟ جس نے ان کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا ہے وہ حضرت خباب ہے، جو اسی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتب سے نکلنے والے ہیں. میرے بھائی، قرآن کی آیات سن کر کے حضرت عمر فاروق کی دنیا میں جو انقلاب پیدا ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. دوسری طرف مصعب ابن عمیر ہیں جو اسی مکتب سے نکل کر کے آئے. کون ہے مصعب؟ دنیا مسلمان ان کو نہیں جانتی ہے. مصعب ابن عمیر وہ مالدار گھرانے کے ایک ایسے چشم و چراغ تھے جن کے چپل بھی حضرموت سے آیا کرتے تھے. مکے اور مدینے کے چپلوں کو نہیں پہننا ہے. جن کے بدن پر کپڑا سل کر کے بن کر کے آیا کرتا تھا یمن سے. ایسے بادشاہ کے لڑکے تھے وہ. اسلام لے آئے، قرآن نے انقلاب پیدا کر دیا، اور اس اسلام لانے کی وجہ سے ان کے گھر کے لوگوں نے سارے کپڑے اتروائے اور ننگا کر کے مکے میں چھوڑ دیا. چل، جب تم ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ آئے تو ہمارے جوتے، چپل، کپڑا پہننے کا اور دولت کو استعمال تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ رسول اللہ کے آغوش میں آ گئے، اور حال یہ تھا کہ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں. اتنا سیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے جب مدینہ منورہ سے 15 آدمیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا، اسلام قبول کیا، ان قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی دیجئے جو ہمیں قرآن سکھلا دے. قرآن کی اللہ کے نبی نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ جاؤ ان کے ساتھ رہو، قرآن سکھلا. حضرت مصعب ابن عمیر نے 1 سال کے اندر اتنی محنت کیا کہ اگلے سال مدینہ منورہ سے 75 آدمیوں کا قافلہ رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا قرآن کی برکت سے. یہ مصعب ابن عمیر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتب سے قرآن سیکھ کر کے نکلے ہیں. اور حال کیا تھا؟ حضرت مصعب ابن عمیر قاری مدینے کی گلیوں میں نکل گئے. مرد اور عورت اور بچے پکار اٹھتے تھے کہ قاری آ گئے، قاری صاحب آ گئے، قرآن پڑھانے والے. اور کیا حال تھا کس دنیا کو چھوڑ کر کے آئے تھے، چمکتی ہوئی دنیا کو، کہاں آ گئے کہ جہاں اوڑھنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے. قرآن کی عظمت تھی. اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے اندر جھنڈا دے دیا ہاتھ میں، اور جھنڈا دے دیا، شہید ہو گئے. حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور دستور یہ ہے کہ شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. مصعب ابن عمیر کے بدن پر ایک چادر ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس چادر کو اگر سر پر ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر پر ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں.
یہ اس بادشاہ کے گھرانے کا بچہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانک دو اور پیر پر گھاس رکھ کر کے اس کو دفن کر دو۔ یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ یہ انقلاب قرآن کی آیات نے پیدا کیا۔ قرآن ہمارا دستور ہے، قانون شریعت ہے۔ مسلمان اگر قرآن سے بیزار ہو کر کے زندگی گزارے گا، الگ ہٹ کر کے زندگی گزارے گا، تو یاد رکھیے تباہی اور بربادی اس سے زیادہ آئے گی کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما القرآن وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر یہ دونوں زندہ رہیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن پڑھو، رسول اللہ کو بھی حکم کر رہے ہیں کہ آپ پر جو کتاب اتری ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ کے سینے مبارک پر جو قرآن اور کتاب اتری ہے اس کی تلاوت خود آپ بھی کیجئے۔ آپ اس سے غنی نہیں ہیں، مستغنی نہیں ہیں، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، جس کتاب سے وابستہ ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن اگر پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے کہ اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں بیکار۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کے معنی کو، یہ سب آسمان سے اترے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے سینے مبارک پر۔ قرآن کی آیات بھی منزل من السماء ہیں، قرآن کے معنی اور مطالب بھی آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ دونوں کا سمجھنا، دونوں کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ ہم نے انگریزی پڑھی تو اتنی پڑھ لیا کہ انگریزوں کو بھی فیل کر دیا۔ ہم نے ہندی پڑھی تو اتنا پڑھ لیا کہ ہندوستان کے اندر ہندی جاننے والے بڑے سے بڑے ماسٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن قرآن کا معاملہ آیا تو صاحب ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں، ہم تو کبھی مدرسے گئے نہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ ہماری نبی کی اس امت کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سمجھے، سمجھائے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، وہ تم میں بہترین لوگوں میں سے۔ اس لیے آج میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کرانا چاہیے۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا چھونا عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو اپنے گھروں میں سجانے کے لیے رکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اس کے اندر وہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ زبانی یاد کرنے والی، سب سے زیادہ اس کی عبارات کو پڑھنے والے، سب سے زیادہ اس کے معنی کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ اس کے احکام پر عمل کرنے والے اگر ہے کوئی کتاب تو وہ قرآن کریم ہے۔ دیکھو 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ کے سینے پر قرآن اتر رہا ہے، اس نے ایک بات کہہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ ساری دنیا کا مسلمان، ساری دنیا کے اندر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ بدبخت جو روزہ نہیں رکھ پاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن کے احکامات ساری دنیا کے اندر چلتے ہیں۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جو دنیا میں زندگیوں کو بدل ڈالتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تاثیر کیا ہے آپ سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قرأ یاسین، قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت والجلال ہے۔ سننے والے کون ہیں؟ کوئی انسان نہیں ہے، ابھی تو دنیا بنی نہیں ہے، 1000 سال پہلے۔ کون ہے؟ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب اللہ رب العزت والجلال کی زبان سے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کو فرشتوں نے سنا، کیفیت بدل گئی۔ اگر کوئی اچھا قاری یہاں تلاوت کرتا ہے تو لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے رٹ لگانے لگتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، دل کو اچھا لگتا ہے، دماغ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فرشتوں نے سنا ان کے حالات بدل گئے۔ اللہ کے نبی سورہ طٰہ اور سورہ یاسین پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے 3 جملہ اپنی زبان سے نکالا، بے خودی میں، بے قراری میں، دل کے حالات بدل گئے، 3 جملے فرمائے۔ فرشتے تو قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں، انہیں تو اللہ نے جس کام پہ لگا وہ کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں نے 3 جملہ فرمایا، فرمایا طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا، کتنے خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی بڑے سے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور اس کی امت کو یہ اعزاز نہیں دیا، جبکہ خلیل اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، آدم اول بھی ہیں، آدم ثانی، سارے بڑے بڑے پیغمبر موجود ہیں۔ کسی نبی کو اور کسی نبی کی امت کو اللہ نے اپنا کلام نہیں دیا۔ کلام کس کو دیا؟
نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ کلام عطا فرمایا. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَحْمِلُهَا تَتَكَلَّمُ هَذَا. کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا. آج اللہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. فرشتے پڑھ نہیں سکتے، ان کو حکم ہی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے. کون پڑھے گا؟ رسول اللہ کی یہ امت پڑھے گی. اس کے بچے، اس کے بچیاں، اس کے جوان، اس کے بوڑھے قرآن پڑھیں گے. اور کیسے؟ کہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے اور پڑھتے پڑھتے من الجنت والناس پر جا کر کے رکیں گے. قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. کتنے خوش نصیب دل ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا جائے گا. وہ دل کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کے دل ہیں. وہ آپ اور ہمارے سینوں کے دل ہیں جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوا ہے. اس کلام کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوا ہے، جن کے بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن. جب قرآن کا حامل، قرآن کا حافظ، جب اس کو موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن کی تاثیر دیکھو کیا. اوحى اللہ الی الارض الا تأکلی لحمہ. اللہ زمین کو وحی بھیجتا ہے، حکم بھیجتا ہے کہ آئے زمین خبردار، میرے اس بندے کو کھا مت لینا. کس کو کہہ رہا ہے؟ زمین. یہ حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے. خبردار اے زمین، میرے اس حافظ قرآن کے جسم کو کھا مت لینا. زمین کیا کہتی ہے؟ قالت یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. اے پروردگار عالم، میں آپ کے اس بندے کے جسم کو کیسے کھا لوں گی جبکہ اس کے دل میں تیرا کلام رکھا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر حافظ قرآن عامل قرآن بھی ہے، قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھ کر کے زندگی گزارنے والا ہے، تو اس کی میت کو حرام کر دیا ہے زمین پر کہ اس کو کیڑے مکوڑوں کے طریقے سے کھا جائے. یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے. قرآن کی طاقت کیا ہے؟ ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کی طاقت کیا ہے. قرآن آئے گا قیامت کے دن، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن سے بے پناہ عشق و محبت رکھنے والے ہیں، کہے گا آئے اللہ. یاد رکھیے عرش کے بالکل نیچے بہت سے لوگ جائیں گے جن کو اللہ اجازت دے گا. اس میں ایک خدا کا کلام، اللہ کی کتاب اور قرآن ہے.
جس کو یہ اجازت ہوگی کہ جہاں چاہے تو چلا جا، عرش کے پاس چلا جائے گا. کیا کہے گا؟ یا ربی حلی، اے پروردگار عالم، یہ حافظ قرآن آیا ہے، یہ قرآن سے بڑی محبت رکھتا تھا، آپ اس کو تاج پہنا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اس کو اللہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیں گے، عزت و آبرو کا تاج ہوگا وہ. پھر قرآن کو بھی سکون نہیں ملا، پھر کہے گا قرآن یا رب زدہ، اے اللہ آپ اس کو اور انعام دیجئے. ابھی تسلی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، کہ اللہ اس کو تاج ابھی پہنایا تھا، اب اس کو جوڑا پہنا دے گا عزت و شرافت کا. اور تاج کا تعلق تو سر سے تھا، لیکن جوڑا چادر اس کا تعلق سر سے لے کر کے پیر تک ہے. ابھی بھی قرآن کو سکون نہیں ملا. پھر کہے گا قرآن یا ربی ارض عنہ، اے پروردگار عالم آپ اس سے راضی بھی ہو جائیے. اب اللہ اعلان فرمائے گا کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، لہذا اے بندے اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ. اے حافظ قرآن، یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، تو قرآن پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، تجھے ہر آیت کے بدلے انعام اور درجہ اور مکان اور تیری رہائش کا، ہر آیت پر. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی ہر آیت جنت کا مقام ہے اور جنت میں اس کا درجہ ہے. میرے بھائی، قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. کہ دیکھو اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھلاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اس کو آپ یہاں سے لے کر کے جائیں کہ میرے آقا اپنی اولاد کو کیا سکھلانے کے بارے میں فرما رہے ہیں. سب سے پہلی چیز فرمائی حب نبیکم، اپنے لڑکوں کے دل و دماغ میں رسول اللہ کی محبت کو بھر دو. انہیں بتلاؤ رسول اللہ کون ہے، رسول اللہ سے محبت کتنی کرنی چاہیے. دنیا کی ساری دانائیاں، ساری خوشیاں، دنیا کا سارا انعام، ساری چیزیں، سارے اسباب و وسائل، سب کچھ قربان ہیں رسول اللہ کی محبت کے آگے. سب کچھ قربان ہے. یہ دنیا کی دولت کوئی حیثیت. بچوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا دینا ہے، رسول اللہ کی محبت. پھر فرمایا وحب اہل بیتی، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ، آپ کی اولاد، آپ کے بچیاں، آپ کے بچے، آپ کی پھوپھیاں، چچا اور یہ ازواج مطہرات، یہ سب کے سب رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. ان سے محبت کرنا میرے ایمان کی پہچان اور اس کی علامت ہے. ان کو بتلاؤ کہ جو آدمی رسول اللہ کے ان گھرانوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بچوں کے دل و دماغ میں، ان کے خون میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر اس چیز کو بھر دینا، یہ ماں اور باپ کے اوپر فرض عین ہے. اور پھر تیسری چیز فرمایا وہ تلاوت القرآن الکریم، ان بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھلاؤ.
پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ میرے اللہ نے اس قرآن میں ہم سے کیا فرمایا ہے، کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے اور کس چیز کو حلال کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ دیکھو 9 باتیں یاد رکھنا، 9 چیزیں تمہیں قیامت کے دن ملیں گی تو صرف اور صرف قرآن کی برکت سے ملے گی، اور ان 9 چیزوں میں سب کچھ آ گیا۔ فرمایا یا معاذ ان اردت عیش السعادہ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے سعادت مند لوگوں جیسی زندگی مل جائے، نیک لوگوں کی طرح میرا حشر ہو، مجھے شہداء کا درجہ مل جائے، مجھے حشر کے دن، قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات مل جائے، مجھے پریشانی اور خوف کے وقت امن حاصل ہو جائے، مجھے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگے، اور پھر فرمایا یا معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کے دن جب بالکل سورج نیچے ہو جائے گا تو تمہیں سایہ مل جائے، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اے معاذ اگر تم چاہتے ہو اس پیاس کے حالت میں تمہاری پیاس بجھ جائے اور تمہیں پیاس نہ لگے، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اعمال کا وزن بھاری بھرکم ہو جائے اور ترازو کے پلڑے تمہارے نیک اعمال سے جھک جائیں، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت ملے، ضلالت اور گمراہی سے میری حفاظت ہو جائے، تو ایک ہی کام ہے، فرمایا فَدْرُسِ الْقُرْآنِ، اے معاذ قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو، قرآن ہی میں سب کچھ نجات ہے، قرآن کے علاوہ کسی میں نجات نہیں، قرآن سے رشتہ بناؤ، قرآن ہی اللہ کی جیسی کتاب ہے جو رحمان کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے، تمہارے اعمال کو وزنی کرنے کا ذریعہ اگر کچھ ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سے رشتہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث آخری موقع پر فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ آج دیکھ لو ہر آدمی صبح اٹھتا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوشہ اگر ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی دماغی طاقتیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہو دوسرا آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، صحابہ کرام کے کلیجے ہل گئے، فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چھوڑی تقریر نہیں فرمائی، ایک چیز فرمایا قال کتاب اللہ، اے لوگوں اللہ کی کتاب ہی کے اندر طاقت ہے کہ جو تم کو تمام برائیوں سے نجات عطا کر سکتی ہے۔ وہ طاقت کس کے اندر ہے؟ اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس میں تمہارے سے پہلوں کے حالات اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ بتائے گی
کہ پہلی قوموں نے اللہ اور اس کے نبی کا انکار کیا، اللہ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ بتلائے گی کہ آگے آنے والے حالات کیا تم سے کہہ رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کا راستہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے جو تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ خاندانی عائلی مسائل کو اگر حل چاہتے ہو تو کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس لیے میرے بھائی، آج دنیا جن حالات سے جوجھ رہی ہے، میں آپ کو اس مبارک اسٹیج سے یہ پیغام دے، یہاں سے اٹھ کے جاؤ جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے، جن کو آگے اولاد دے گا، وہ یہ عہد کرے کہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ جن لوگوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے وہ مایوس نہ ہو، یہ کوئی دنیا کی ڈگریاں نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ عمر کی قید لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے۔ یہ کلام اللہ کی آواز ہے، ہر عمر میں پڑھنا ہے۔ قرآن جتنا پڑھا جائے گا، قرآن آج ساری دنیا کہتی ہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ یاد رکھو قرآن بھی کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ کون ہے رسی اللہ کی؟ کوئی آسمان سے رسی لٹکی ہوئی ہے جس کو پکڑو گے؟ اللہ کے نبی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی تفسیر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، فرمایا القرآن هو حبل اللہ، کہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے۔ جس نے قرآن کے الفاظ، قرآن کے معنی، قرآن کی آیات کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ کے سینے پر اترا ہے، جس نے دل سے جان لیا کہ اللہ کا کلام ساری عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، وہ ہے حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا۔ اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر قرآن سے ہٹ کر کے بے نیاز ہو کر کے زندگی گزارو گے تو یاد رکھو تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور آج جو حالات ہیں قرآن کے سلسلے میں، جو ہماری غفلت ہے، ہم قرآن کا ٹیوشن لگائیں گے تو ایسا استاد رکھیں گے جو 25 روپے اور 50 روپے میں پڑھا دے، اور اس کا پیسہ بھی مہینے میں ادا کرتے ہوئے ہمارا دم نکلتا ہے۔ اگر ہندی اور انگریزی کا اور میتھ کا ٹیچر اور ماسٹر رکھیں گے تو ٹیوشن ایسا ماسٹر تلاش کریں گے جو پورے شہر میں سب سے زیادہ ماہر ہو اور سب سے زیادہ وہاں 1000 اور 2000 روپے دینے میں کوئی دم نہیں نکلتا۔ لیکن قرآن جیسے عظیم الشان کتاب جو سے میری دنیا، میری قبر اور میری آخرت وابستہ ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ایسا تلاش کریں گے جو خود بھی قرآن پڑھانا نہ جانتا۔ ہاں دنیا والوں کے، ہاں میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں جی میرے بچے نے، ارے پڑھا کیا ہے؟ اس کی پڑھائی سے تو نماز بھی فاسد ہو جا رہی ہے اس کی۔ یاد ہے، اس غفلت سے باہر نکلو اور قرآن کی طرف توجہ۔ قرآن ساری دنیا میں، ساری زندگی قیامت تک زندہ رہے گا، اور قرآن سے جو وابستہ ہو جائیں گے وہ قوم، وہ لوگ، ان کا ایمان اور ان کا دین وہ بھی زندہ اور سلامت رہے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کی حقانیت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج کے اس پروگرام میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے اپنی زندگی کو وابستہ کریں گے۔ کہو کریں گے،
اپنی زندگی میں قرآن کو زندہ کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا خود بھی عادی بنیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں کے لیے روز پرچے آتے ہیں۔ مرحوم اطہر صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، دعا کی درخواست ہے، اور آصف بھائی کے والد والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا، ان کی مغفرت اور اعلیٰ درجات کی دعا کی درخواست ہے، اور کاروبار میں خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے پرچے ایسے ہیں کہ جس میں نام لیے بغیر دعا کی جاتی ہے۔ کل کے لیے کوئی باہر سے آنے والے مقرر نہیں ہیں، میں بیان کروں گا جیسے والد صاحب بیان کرتے تھے شہادت کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی، اور کل اعلان ہوگا پرسوں کے لیے نرسوں کے لیے جو اکابر آنے والے ہیں ان کی تاریخ اور ان کی تقریر کے سلسلے میں اعلان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مختصر دعا ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔